الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج قرآنی مضامین کے خلاصے کے بیان کی ابتدا 21ویں پارے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ نظام صلاۃ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا مقصد معاشرے کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکات سے پاک کرنا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اہل کتاب سے اگر بحث و مباحثے کا موقع آئے تو اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور بہتر انداز میں ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قرآن کریم اللہ نے ایک نبی امی پر کیوں نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے میرے نبی آپ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو باطل پرست شکوک و شبہات پیدا کرنے لگ جاتے اور یہ کہتے کہ اس شخص نے مدارس کے اندر پڑھ لیا، کتابوں میں پڑھ کر کے یہ قرآن تیار کر لیا، لیکن چونکہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا پھر بھی ایسا عظیم الشان اور معجز کلام انسانوں کو آپ سنا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ برحق نبی اور آپ سچی کتاب کو لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتر آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا قرآن کریم سے بڑی کوئی نشانی بھی ان کو درکار ہے؟ قرآن سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ نبی کی نبوت کی گواہی اللہ جب دے رہے ہیں تو دنیا والے اگر انکار بھی کرتے رہیں تو آپ کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کی طرح عارضی اور ختم ہونے والی ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو دائمی اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس بنا پر آخرت کی زندگی کی تعمیر کے لیے ایک اللہ کو اپنا معبود ماننا چاہیے اور مشرکین اور جو شرک کرتے ہیں ان سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے آپ کی لائی ہوئی دعوت پر لبیک کہہ دیا اور آپ کی بات پر ہم عمل کرنے لگ گئے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل درآمد کر لیا تو دشمن ہمیں اچک کر کے لے جائیں گے اور ہمیں ہلاک اور تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ لوگ اس بات میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے انہیں حرم محترم کا باشندہ بنایا ہے اور اس حرم محترم کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بدامنی اور فساد پھیل رہا ہے لیکن حرم محفوظ ہے اور یہاں کسی قسم کا فتنہ اور فساد موجود نہیں ہے۔ اس سے انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ان کا ہر طرح سے تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، حق کے آنے کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرے یا اللہ پر جھوٹی باتیں اور بہتان تراشیاں کرنے کی کوشش کرے تو ایسا انسان کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن کر کے رہے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو مخلصین کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے اور اس سورت کے نزول کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ روم کے رہنے والے عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے،
اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کی طرف اس لیے تھیں کہ وہ لوگ بھی آسمانی نظام کے قائل اور مسلمان بھی آسمانی نظام کے قائل، اور فارس کے رہنے والے مجوسی چونکہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اس بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے باشندوں کے ساتھ اور مجوسیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ مجوسیوں کی اور شام روم کے عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، جس کے نتیجے کے اندر مجوسی جیت گئے، مشرکین کامیاب ہو گئے، اور عیسائی آسمانی مذہب کے ماننے والے ناکام ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں اور مجوسیوں کی حمایت کے اندر بڑے نعرے لگائے اور مسلمانوں کو دھمکیاں دیں، کہا کہ دیکھو جیسے مجوسی ہمارے جیسے مشرک ہیں وہ جیت گئے، اور عیسائی تمہارے جیسے آسمانی نظام کو ماننے والے ہیں وہ ہار گئے، تو جب ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، تو اس میں بھی ہم جیت جائیں گے اور تم آسمانی نظام کی باتیں کرنے والے ہار جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو اس طریقے پر پریشان کرنا شروع کیا تو قرآن اتر آیا، اور قرآن کریم نے کہا کہ اگرچہ روم والے مغلوب ہو گئے ہیں تمہارے قریبی سرزمین کے اندر، لیکن یہ عارضی شکست ہے اور مشرکین کی عارضی فتح ہے۔ یاد رکھو سیغلبون فی بضع سنین، چند سال کے عرصے کے اندر ہی یہ لوگ دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اگر ان کو شکست ہوئی تو وہ بھی اللہ کے کہنے سے ہوئی، اور اگر وہ کامیاب ہوں گے اور جیتیں گے تو بھی اللہ کی مرضی سے جیتیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن اللہ اپنی مدد کے ذریعے ایمان والوں کو خوش و خرم کر دیں گے کہ ایمان والے خوش ہوں گے کہ اللہ نے اپنی مدد فرما کر کے آسمانی نظام والوں کو کامیاب فرما دیا۔ علماء کرام نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ تقریباً اس واقعے کے 7 سال کے بعد دوبارہ جب جنگ ہوئی بنصر اللہ، اس دن اللہ کی مدد آئے گی، اور جس طرح اللہ آسمانی نظام کے قائل عیسائیوں کو کامیاب کریں گے، اسی طرح اہل ایمان کو بھی مشرکین مکہ کے مقابلے میں اللہ کامیاب کر دیں گے۔ گویا یہ مستقبل کی پیش گوئی اللہ نے ان آیات کے اندر فرما دی تھی، جو 17 رمضان المبارک کو برحق اور سچی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا میں چل پھر کر منکرین اور مجرمین کے عبرتناک انجام کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی نے ابتدا کی ہے پیدائش کی اور انسانیت کی، اور اللہ ہی دوبارہ انسانوں کو پیدا کریں گے، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ، اور اس کے بعد ایک نئے انداز میں قرآن کریم نے توحید کی بات کی ہے۔ قرآن کہتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح و شام ہر موقع پر اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرو، اور آسمان و زمین کے اندر اللہ کی تحمید و تسبیح بیان ہوتی ہی رہتی ہے، اور دوپہر کو بھی اور رات کو بھی اللہ کی یاد تازہ کرتے رہا کرو۔ وہ اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد پھر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اے انسانوں ایسے ہی تم بھی زمین سے نکال دیے جاؤ گے اور دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں، سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19، اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے وظائف اور اوراد و روزانہ معمولات جو ادا کیا کرتا ہے، ان میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو ان 3 آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے انسانوں کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ پھر انسانوں کی آگے ان کی جوڑیاں بنا دینا اور مرد و عورت کی شکل میں ان کے گھروں کو آباد کر دینا اور ان کے درمیان محبتیں اور رحمتیں پیدا کر دینا، یہ بھی اللہ کی بڑائی کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگوں کی رنگت اور لوگوں کی زبانوں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ اور پھر رات اور دن کے اندر، دن میں تمہارا کاروبار کرنا اور اپنی روزی کمانا، اور رات میں تمہارا سو کر کے اپنی تھکن کو دور کر لینا، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی اور بڑی دلیل ہے۔ بجلیاں جو آسمان پر کونتی ہیں اور چمکتی ہیں
اور روشنی پھیلاتی ہیں، تم انہیں دیکھ کر کبھی تو ڈر جاتے ہو اور کبھی بارش کی امیدیں لگا لیتے ہو۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ آسمان سے پانی برسا کر زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی عقل والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اور پھر اللہ ہی کے حکم سے آسمان و زمین فضا کے اندر معلق ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اسی طرح اللہ جب تمہیں زمین میں دفنائے جانے کے بعد کن فیکون کہہ کر کے پکاریں گے تو تم بھی زمین سے نکل کر زندہ ہو کر کے آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کی مذمت فرمائی ہے، لیکن مشرکین کی مذمت فرماتے ہوئے جو انداز گفتگو اپنایا گیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس طریقے کے اندر ایسے رہنما اصول وضع کر دیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے معاشرے کے اندر پھیلنے والی فرقہ واریت کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور اس فرقہ واریت کا سد باب بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ یاد رکھیے کہ ظالم لوگ اپنی خواہشات کو اپنا دین و مذہب بنا کر کے زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ دلیل سے مراد وحی الہی کی حمایت ہے۔ جس مذہب یا جس نظریے کو وحی الہی کی حمایت حاصل نہ ہو وہ فرقہ واریت کہلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور دھڑے اور گروہوں کے اندر وہ تبدیل ہو گئے اور بٹ گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا حل اور اس کا علاج قرآن نے بتایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت کے عین مطابق جو نظام حیات اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے یکسوئی کے ساتھ اسے قبول کر لیا جائے، نہ ادھر دیکھا جائے نہ ادھر دیکھا جائے، سیدھے صراط مستقیم کو اپنا لیا جائے اور آسمانی نظام کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ منیبین الیہ واتقوا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں، اقامت صلاۃ کے عمل کو سر انجام دیتے رہیں اور مشرکوں سے اپنا دامن بچا کر کے رکھیں، تو ایسے لوگ اور ایسا معاشرہ فرقہ واریت کی لعنت سے پاک ہو سکتا ہے۔ آگے قرآن کریم نے یہ بتایا کہ زمین و آسمان، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو تم لوگ ہدیے اور تحفے واپسی کی نیت سے دیتے ہو یہ دراصل سود خورانہ ذہنیت کا شاخسانہ ہے۔ تعاون کیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے، لیکن توقع رکھی جاتی ہے کہ جتنے میں تعاون کر رہا ہوں کل اس سے زیادہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سود خورانہ ذہنیت ہے اور اس کے نتیجے کے اندر تمہیں کوئی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تم زکوٰۃ دو گے اور صدقہ کرو گے تو اللہ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے اور اس میں اضافہ نصیب فرما دیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ خشکی اور تری کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے اور یہ در حقیقت انسانی اعمال کا سارا شاخسانہ ہے۔ انسانی اعمال کے مطابق دنیا کے حالات آتے ہیں، ان خیرن فخیرا و ان شرن فشرا، اچھے اعمال ہوں تو حالات بھی اچھے ہوتے ہیں اور اعمال بگڑ جائیں تو حالات بھی بگڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آسمان و زمین میں اللہ کی کتنی نشانیاں اور کتنے دلائل موجود ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کر کے رہیں گے اور اپنے بندوں کی نصرت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کی طاقت و قدرت کو دیکھیے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں انتہائی کمزوری سے پیدا کیا، پھر تمہاری کمزوری کو قوت جوانی کی قوت میں تبدیل کیا، پھر جوانی کی قوت کو بڑھاپے کی کمزوری میں تبدیل کیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ بڑا علم والا اور بڑا ہی قدرت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت مختلف اسالیب سے مثالیں دے دے کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں، علم سے بے بہرہ ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے ٹھپے لگا دیے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق،
آپ جمے رہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور بے ایمان لوگ آپ کی برداشت کو ختم نہ کر ڈالیں اور آپ کو کہیں اسلام سے بچلا نہ ڈالیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ نے ابتدا کے اندر قرآن کریم کی حکمت کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ ہدایت اور رحمت کی یہ کتاب ہے، اور جو لوگ اس قرآن سے استفادہ کرنے والے ہیں ان میں اخلاص ہونا چاہیے، اور نماز کے قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کا راستہ روکنے کے لیے اور اللہ کے قرآن کا راستہ روکنے کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز سزا اللہ نے تیار فرما رکھی ہے۔ پھر آسمان و زمین کی نشانیوں کے اندر اللہ نے غور و خوض کی دعوت دی، اور اس کے بعد اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکمت عطا فرما رکھی تھی، اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور حضرت لقمان کا وہ منظر ان کی زندگی کے اندر جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر گزارا ہے اسے بھی تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت سے غافل نہ رہے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، شرک سے بچنے کی نصیحت کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو کہ والدین اگرچہ اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ماں جب بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو کمزور پر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے بچے کی پرورش کی بنا پر اور بچے کی تربیت کی بنا پر، لیکن یاد رکھو کہ ان کی یہ ساری کی ساری قربانیاں ماں باپ کی اولاد کی خاطر ان کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کے اندر ماں باپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ باقی عمومی باتوں کے اندر ان کے ساتھ تعاون ضرور کیا جاتا رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے یہ بتایا اپنے بیٹے کو کہ یاد رکھیے انسان کے اعمال کے مطابق اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کائنات کی فضاؤں کے اندر بکھرا ہوا ہوگا اللہ اسے بھی لے آئیں گے اور اس کے مطابق تمہارا محاسبہ کر کے اور تمہارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا اور تکلیفوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اور یاد رکھو کہ یہ بڑا ہی زبردست اور ہمت اور بڑی جرت کے کام ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے آسمان و زمین میں غور کرنے کی دوبارہ دعوت شروع کر دی، اور پھر قرآن نے بتایا کہ دیکھیے بحر و بر کے اندر تمہاری بار برداری اور نقل و حمل کے انتظام اللہ نے کیسا بنا رکھا ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندروں کے اندر اور تمہاری نقل و حمل کا انتظام اس سے ہوتا ہے، اور جب تمہارے اوپر سمندر کے اندر کوئی موج غالب آنے کی کوشش کرتی ہے تو تم اس وقت تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو، لیکن جب نجات مل جائے تو پھر اللہ کو بھلا دیتے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، انسانوں اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور ایسے دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا سے دھوکے میں نہ پڑ جانا اور شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یاد رکھو قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اسی طریقے پر وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور اسی طرح سے انسان نے کس جگہ پر مرنا ہے، کس سرزمین میں اس کی قبر بننے والی ہے، اللہ کے علاوہ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا اور اللہ کی توحید کے دلائل کو اللہ نے پیش فرمایا۔ پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ، اور یہ بتایا کہ جنت والوں کے لیے جنت میں اللہ نے بڑے بڑے انعامات اور بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان والا اور فسق و فجور والا
کبھی اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جس طریقے پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور مقابل فرعون کو ناکام کیا، ایسے اللہ ہر دور کے اندر ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بتاؤ وہ کامیابیاں تمہیں کب ملیں گی اور قیامت تمہاری کب آئے گی؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ کہہ دیجئے جب ایمان والوں کی کامیابیوں کا دن آ جائے گا اور قیامت کے قیام کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اگر تم ایمان لاؤ گے بھی تو تمہارا ایمان تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، میرے نبی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ بھی انتظار کیجئے اور اللہ بھی انتظار، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور الاحزاب جماعتوں اور گروہوں کو کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے پورے عالم عرب کے تمام قبیلوں کو حضور علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ سب مل کر یک بارگی مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اسلام کا صفایا کر کے رکھ دیں، اور اس طریقے پر سب نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا۔ گویا عالمی اتحاد جو آج دنیا کفر نے اسلام کے خلاف قائم کیا ہوا ہے، یہ کوئی نیا عالمی کولیشن نہیں بنایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے کولیشن اور ایسے اتحاد قائم ہوتے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے خلاف یہ اتحاد قائم ہوا تھا۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو ذلیل و خوار کر کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے زہار کے مسئلے کو بھی بیان فرمایا کہ جس میں کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کے مشابہ قرار دے دیتا ہے، اور اس سے زمانہ جاہلیت کے اندر اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ یہ طلاق تو شمار نہیں ہوگا، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ متبنہ کا مسئلہ ہے، منہ بولی اولاد کا مسئلہ ہے کہ جسے اپنے طور پر گود لے لیا کسی بچے کو، تو قرآن بتا رہا ہے کہ کسی بچے کو گود لینے سے وہ تمہارا بیٹا یا بیٹی قرار نہیں پا سکتے، لہذا وہ اپنے ماں باپ کی اولاد ہی شمار ہوں گے اور قرار دیے جائیں گے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو گود لیا ہوا تھا، اپنا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ جب حضرت زید کا نکاح ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ نے آسمانوں پر حضرت زید کی بیوی کا نکاح حضور علیہ السلام سے کر دیا، اور دنیا نے شور مچایا، اور مشرکین نے بھی اور یہودیوں نے بھی اور منافقین نے بھی اعتراضات کیے کہ کیسا نبی ہے جس نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو یہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کا تو کوئی لڑکا ہے ہی نہیں، کسی مرد کے وہ باپ ہیں ہی نہیں، تو یہ ان کا بیٹا کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ صرف کہنے سے بیٹا قرار نہیں پاتا، وہ اسی طریقے پر تمہارے گھر والوں کے لیے نامحرم شمار ہوگا۔ بہر صورت اس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے آیت تخییر بھی اسی صورت کے اندر نقل فرمائی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں کے ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر کے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو قرآن کریم نے ان سے کہا کہ یا تو اخراجات کے اضافے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ اسی طریقے پر رہنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اضافہ چاہیے تو اللہ کے نبی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ گویا ان خواتین کو، ازواج مطہرات کو اپنے آپ پر طلاق ڈالنے کا اختیار قرآن نے دے دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ازواج مطہرات کے سامنے یہ مسئلہ پیش فرمایا ہے تو تمام ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام کو اختیار کیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم مالی مفادات سے دستبردار ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے گھرانے اور آپ کے حرم محترم کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرما کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے والی خواتین ازواج مطہرات، ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے اور بہت ہی عزت والا رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے
خواتین کو تلقین فرمائی ہے کہ جب کسی مرد سے گفتگو کا موقع ملے تو اپنی بات کے اندر لوچ اور نرمی نہ آنے دیں، سختی کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ دوسرے کے دل کے اندر غلط خیالات اور غلیظ خیالات پیدا ہو کر کے کوئی بے راہ روی کا راستہ نہ نکل سکے۔ اور اسی طریقے پر پردے کا حکم بھی دیا اور یہ فرمایا کہ اس میں پردہ کیا جانا چاہیے، اور خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی چیز اگر کوئی تم سے مانگتا ہے تو پردے کے پیچھے سے اس کا مطالبہ ہونا چاہیے، اور خواتین کو چاہیے کہ پردے میں رہ کر اس کا جواب دیں، اور پردے میں رہ کر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو دی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم بھی۔ اور اسی طریقے پر قرآن کریم نے ایک اور حکم بیان کیا ہے، اور وہ حکم ہے ایسی خواتین کا جنہیں نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو ان کے لیے بھی قرآن کریم نے تلقین فرمائی اور یہ بتایا ہے کہ اگر مہر متعین نہیں کیا گیا تھا تو ایسی صورت کے اندر تو انہیں کوئی مہر نہیں ملے گا، بلکہ ایک جوڑا کپڑے دے کر انہیں فارغ کر دیا جائے گا، اور اگر ان کا مہر متعین کیا جا چکا تھا تو انہیں آدھا مہر دیا جائے گا اور کوئی عدت نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اور پھر قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے اندر باری مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یاد رکھیے قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر اللہ نے تعلیم دی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں اور پختہ اور سچی بات کہا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو درست کر دیں گے اور انہیں مغفرت سے سرفراز فرما دیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ امانت جو اسلام کی شکل میں اللہ نے آسمان و زمین پر پیش کی، آسمان و زمین اور پہاڑ اس کو اٹھانے سے قاصر رہ گئے اور انسان نے اسے تسلیم کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اس اسلام کی امانت کو جو اختیار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ منافقوں اور مشرکوں اور کافروں کو ظاہر کر دیں اور ایمان والوں کو بھی ظاہر کر کے ان کو اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ اللہ بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ابتدا سے ہی اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی جو کائناتی شواہد ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ نے کس طریقے پر انہیں اقتدار اور نبوت دونوں بہترین انداز میں عطا فرما رکھے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سواری عطا فرما رکھی تھی جو ہوا کے دوش پر اڑا کرتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے اتنا بڑا تھا کہ 500 کرسیاں اس پر لگائی جاتی تھیں اور 500 افراد اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے مسخر تھی کہ وہ ان کے تخت کو اڑا کر کے لے جایا کرتی تھی۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر، گویا 500 سیٹوں پر مشتمل اس دور کا جہاز جس پر حضرت سلیمان سفر کیا کرتے تھے، صبح کے وقت کے اندر 1 مہینے کی مسافت طے کر لی جاتی تھی اور شام کے وقت کے اندر بھی 1 مہینے کی مسافت طے کر لی جاتی تھی، اور اس طریقے پر سلیمان علیہ السلام اپنے پورے ملک کی دیکھ بھال بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تانبے کا ایک بہتا ہوا چشمہ عطا فرمایا تھا کہ اس سے برتن بنانے کے اندر آسانیاں تھیں، وہ گرم بھی نہیں تھا اور نرم تھا اور بہہ رہا تھا، جیسے چاہتے جس قالب میں چاہتے جیسے برتن ڈھالنا چاہتے بنا لیا کرتے تھے، بڑی آسانی اللہ نے یہ فرما رکھی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہوا تھا۔ جنات سے حضرت سلیمان کوئی کام لے رہے تھے، جنات کام کر رہے تھے، غالباً بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا تو جنات کام کاج چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے اور کام کرنا چھوڑ دیتے، اور اگر سلیمان علیہ السلام کی موت نہ آتی تو موت اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ حکمت عملی تجویز فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے،
اسی حالت کے اندر ان پر موت طاری کر دی۔ 2 سال تک حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے اور جنات اسی طریقے پر کام کرتے رہے، اور انہوں نے جب کام مکمل کر لیا تو گھن لگا ہوا تھا، گھن کے کیڑے نے پورا عصا کھا لیا اور اس کے نتیجے میں حضرت سلیمان زمین پر گر گئے، اور اس طریقے پر وہ جنات بھی کام مکمل کر گئے اور سلیمان علیہ السلام کی یہ کرامت اور ان کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے۔ پھر قوم سبا جو زراعت پیشہ لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی زراعت اور باغات کو تباہ کر دیا، اور جھاؤ اور کانٹے دار اور بے ذائقہ قسم کے پھل ان کے درختوں کے اندر لگا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کسی کی سفارش بھی نہیں چل سکے گی، اور قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی کہ جب بے ایمان اور مجرمین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگ جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، اور کمزور لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم آئندہ تو ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن انہیں اللہ تو دوہرا عذاب دے دے۔ اللہ فرمائیں گے ہر ایک کو اس کے جرم پر عذاب ملے گا، کسی کے کہنے پر کسی کے لیے کوئی بڑے عذاب کی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہر بستی میں اور ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والے بھیجے ہیں اور رسولوں کو بھیجا ہے ہر علاقے کے اندر، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہماری اولاد زیادہ، ہمارا مال زیادہ، لہذا ہمارا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ نبی انہیں یہ بتایا کرتے کہ یاد رکھو مال و اولاد اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہیں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا فرشتوں کو بھی جمع کر لیا جائے گا اور ان کا بھی محاسبہ ہوگا اس بات پر کہ لوگ انہیں اپنا معبود کیوں مانتے تھے۔ فرشتے صاف انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے انہیں قطعاً نہیں کہا تھا معبود بنانے کے لیے، اور لوگ بھی اپنے معبودان باطل کا انکار کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جب آیتیں انہیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ ایک انسان تو ہے اور ہمیں ہمارے آباء اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ جادوگر ہے اور جادو یا اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یاد رکھیے کہ ان لوگوں نے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا انبیاء علیہم السلام کو، اور یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں، میرے نبیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ فکیف کان نکیر، دیکھو میرا عذاب ان پر کیسا آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ہے قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل جو ظاہر کر رہا ہے اور جس چیز کا انہیں دھڑکا لگا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ظاہر ہو کر کے رہیں گی۔ اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی آسمانی نظام کا انکار کیا ہے، اور ان کی خواہشات کے درمیان اللہ رب العزت حائل قائم کر دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شکوک و شبہات کے اندر دنیا کی زندگی میں مبتلا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ کی شان تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ نے فرشتے پیدا کیے جن کے 2 پر بھی ہیں، 3 پر بھی ہیں، 4 پر بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جیسا چاہیں اس سے بڑھا کر بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے بڑی مخلوقات بھی بنا سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اگر کسی کو رحمت دینا چاہیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کی رحمت کو روکنا چاہیں تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ انسانوں اللہ کے انعامات کو یاد رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر معبود نہیں، وہی اللہ عبادت کے لائق ہیں۔ اگر یہ لوگ نبی کا انکار کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، پہلے انبیاء کا بھی انکار کیا گیا تھا، لوٹ کر اللہ ہی کے پاس تمہیں جانا ہوگا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ارے انسانوں اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ آسمان و زمین میں غور کر کے دیکھو، اپنی زندگی کے مراحل کو دیکھو، انسان کی تخلیق کے مراحل میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی طاقت اور قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس طریقے پر میٹھا اور کڑوا پانی برابر نہیں ہو سکتا،
اسی طریقے پر ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے پانی کے اندر اللہ تمہاری کشتیاں چلواتے ہیں اور پانی سے اللہ مچھلی کا گوشت تمہیں مہیا کر کے دیتے ہیں، اور دن اور رات کے آنے جانے کا نظام، سورج چاند کے آنے جانے کا نظام، ان کے لیے وقت کا تعین، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی طاقت اور قدرت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اگر چاہے تو تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ پر نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اور دلائل کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے، تجارت چل رہی ہے، اللہ انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو اضافہ ہوگا وہ اللہ کی زیارت ہوگی اور اللہ کے رضامندی کا اعلان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رنج و غم کو دور کر دیا۔ ہمارا رب تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ آسمان و زمین کے غیب اللہ ہی جانتے ہیں، وہ سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتے ہیں، اور وہی اللہ تمہیں اس سرزمین کے اندر اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو جو انکار کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اور جو تسلیم کرے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ بتائیے، اللہ چیلنج کر کے فرما رہے ہیں قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو پوری کائنات میں نے بنائی ہے، تمہارے مشرکین، تمہارے جو معبود ہیں، جو باطل معبود ہیں، بتاؤ انہوں نے کیا تیار کیا اور کیا چیز پیدا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو فضا میں معلق کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے، اور اگر اللہ انہیں روکنا چھوڑ دیں تو یہ تہس نہس ہو کر کے رہ جائیں۔ یہ لوگ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متکبر لوگ ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سابقہ قوموں پر جو اللہ کی پکڑ کا نظام مسلط ہوا تھا اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر آپ دنیا میں چل پھر کر کے ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ اگر انسانوں کی گرفت کرنے لگ جائیں ان کے کرتوتوں پر تو کوئی زندہ جانور اس سرزمین پر چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت متعینہ کے لیے ان کو مؤخر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ متعین وقت آ جائے گا تو پھر انہیں کوئی نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے اور ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ آج 21 اور 22 دو سپارے مکمل ہو گئے اسی آدھے گھنٹے کے اندر، تقریباً 35 منٹ کے وقت کے اندر، اور ہم اپنی منزل میں جو آپ کے ہاں تراویح جس طرح چل رہی ہے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ گویا 22 پارے آج ہماری تفسیر کے مکمل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونستعوذ بک من کل شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔